بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو یقین کے 3 درجات کے بارے میں ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات ہے، ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک عین الیقین اور تیسرا حق الیقین۔ یہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ یقین کے ان 3 درجات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے کہ آپ سردی میں کسی دوست کے گھر ٹھٹھرتے ہوئے پہنچے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ چائے لاتا ہوں تو آپ کو پکا یقین ہے علمی طور پر کہ وہ گرم گرم چائے لائے گا۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اگر اس نے چائے کا کپ لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے اس کے اندر سے بخارات اٹھتے ہوئے دیکھے تو اس کو کہتے ہیں کہ عین الیقین، یعنی آنکھ سے دیکھ بھی لیا، اور جب اس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ صحابہ کرام کو حق الیقین کا مقام نصیب تھا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اور جہنم پر اتنا یقین ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آ جائیں تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہ ہو۔ اب نقطہ کی بات یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ موت کے وقت کم از کم اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے جس کا عین الیقین ہو۔ علم الیقین والے خطرے میں ہیں۔ آپ اور میں ذرا سوچیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو علم الیقین رکھتے ہیں۔ دراصل وہ غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ کاروبار تو ڈٹ کر کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر بھاگتے ہیں، اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بھی ظاہر داری میں، بس حاضری ہے حضوری کوئی نہیں۔ سارا دن دکان کے اندر، اور جب نماز پڑھنے لگے تو دکان ہمارے اندر۔ ایسی نمازوں سے ایمان نہیں بنتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اپنے یقین کو علم الیقین کے مقام سے اوپر اٹھا کر کم از کم عین الیقین تک پہنچا لیجئے، اور یہ عین الیقین کا مقام تب ملے گا جب اللہ کے نام کا ذکر کر کے اس کے نام کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیجئے جیسی کہ وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے نام کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ سامعین کرام، کبھی ہمارے دل میں بھی یہ طمع ہوئی کہ ہم بھی ان کی تسبیح کو سمجھ سکیں؟ ہاں، جب سالک کا دل جاری ہوتا ہے پھر اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس میں بندے کا رواں رواں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان کا عین الیقین بنتا ہے، ہر چیز ذکر کرتی اس کو سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرتے سنائی دیتا ہے اور ہوا بھی اللہ کا ذکر کرتے سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دنیا میں دیکھا، تو اس لیے اپنے آپ کو علم الیقین سے اونچا کر کے کم از کم عین الیقین تک پہنچا لیجئے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت میں علم بھی ہے، اخلاص بھی، اور صاحب مذہب بزرگ ہیں۔ موت کے وقت شیطان ان پر حملہ کرنے سے باز نہیں آیا۔ ان کے طلباء موجود ہیں، طالب علم کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں لا، یعنی نہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں لا۔ ہر شخص حیران کہ یہ کیا ہوا، ہمارے شیخ اتنے بڑے فقیہ اور عالم، اور آخری لمحہ میں لا کہتے ہیں، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ کی شان، طبیعت سنبھل گئی۔ شاگرد نے پوچھنے کی جرات کر لی کہ حضرت ہم تو پورا کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور مجھے بہکا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تم ایمان بچا کے دنیا سے چلے گئے، اور میں کہہ رہا تھا مردود ہرگز نہیں، جب تک میری سانس نکل نہیں جاتی اس وقت تک میں امن میں نہیں ہوں۔ اب آپ اور میں ذرا سوچیں کہ وہ فرما رہے ہیں جب تک سانس نکل نہیں جاتی میں امن میں نہیں ہوں، تو ہم کیسے امن میں پھرتے ہیں؟
محترم بھائیوں بزرگوں، ہمیں بھی اس ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے، اور یہ تبھی محفوظ ہوگا کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں گے کہ اے مالک پروردگار، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور موت کے وقت ہماری ایمان کی نعمت سلامت رہے، اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔